ہم نہ قوم کی شکل میں ڈل سکے، نہ ہم میں کوئی جذبہ رہا ہے، نہ ہم میں کوئی یہ تصور ہے، زیست کا تصور باقی بچا ہے۔ ان حالات میں اگر یہ ٹوٹتا ہے، سرزمین تو رہے گی، ہم اور آپ تو رہیں گے، اس کے کہاں جائیں گے؟ ہم کس کا حصہ بنیں؟ کسی اور کا حصہ بنیں گے؟ خود تو نہیں کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے۔ آپ نے کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے؟ اگر ایسے حالات ہوئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی اور کا حصہ بنیں گے؟ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی چوائس تو وہاں نہیں کہ آپ سے رائے لیں گے کہ صاحب آپ کس کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ جو بھی زور ہوا آپ اس کے غلام بنیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ چلو یار، اب تو اس کی جوتی جو ہے کم از کم وہ کچھ والی جوتی ہے، اس کا تلا جو ہے بڑا پتلا ہے، سر پہ پڑتا ہے تو اتنا درد نہیں ہوتا، کچھ عادی سے ہو گئے ہیں، یہی جوتی سے ہی اور کوئی اگر 11 نمبر کا اتنا جوتا آیا جس میں وہ کلیاں بھی لگی ہوئی تو کھانا خراب ہے، اور خاص کر مجھ جیسے آدمی کے جس کے سر پر بات نہیں ہے۔ تو اس دن سے اور اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو جب ہم کسی اور کی گود میں چلے جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ شاید ہم میں اب یہ صلاحیت نہیں رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ہماری سیاست جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ایسے ہی لاشعوری طور پر، باقاعدہ شعوری طور پر ہمارے رینکس اینڈ فائلز کے اندر باہر کے آدمی گھسے ہیں اور انہوں نے دانستہ طور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی ڈویژن کی کال دیں گے کہ آپ 2 سے 4 ہوں، 4 سے 8 ہوں، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں 90 کہیں گے، لیکن یونیورسٹی کال اگر آپ کو دیں گے تو لوگ سنی انسنی کر کے چلے جائیں گے۔ اور یہ باہر کا جراثیم ہے، یہ باہر کا بیکٹیریا ہے، باہر کا وائرس ہے جو آ کے ہمارے اندر گھسڑ گیا ہے۔ پچھلی دفعہ میں وہاں انگلینڈ میں تھا، جی ایس این والے لڑکے وہاں آئے تھے، تو میں نے ان کو بھی یہ کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو، تمہارے اور بلوچستان کے نوجوانوں میں یہ آئی ایس آئی والوں نے بہت سے لوگ گھسیڑ دیے، ذرا ان سے ہوشیار رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا ان کی ایک نشانی ہے۔ انہوں نے کیا؟ میں نے کہا جس نے یونٹی کی مخالفت کی اس کو آئی ایس آئی کا آدمی سمجھتا۔ میں نے کہا کوئی سندھی نیشنلسٹ، کوئی بلوچ نیشنلسٹ یونٹی کی مخالفت نہیں کرے گا جب تک کہ یہ ان کا ایجنٹ نہ ہو۔ میں نے کہا یہ ان کی ایک پکی نشانی ہے اور یہ مجھ سے لکھ کے لے لو، اور میری جگہ پہ اگر تم نے قسم کھائی تو کھا لو قسم، میں اس کا ذمہ دار ہوں، قیامت میں بھگتوں گا، بولو کہ یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ۔ اب تعلیمی اداروں کا جب ذکر کیا کہ ہم سہولتیں موجود نہیں، صاحب آپ سہولت بات کرتے ہیں، یہاں تو دانستہ طور ایک جاہل نسل پیدا کی جا رہی ہے۔ آپ کو تمام مراحل دی گئی ہیں نقل کرنے کی کہ امتحان میں بیٹھ کے آپ نقل کریں۔ میں آپ لوگوں کو بول رہا، اگر آپ کی جگہ پہ میں ہوتا ہوں طالب علم اور مجھے اس وقت یہ سہولت ملتی تو میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا۔ یقین کریں ہر طالب علم کی خواہش یہ ہے کہ وہ اگلی کلاس میں جائے اور آسانی سے جائے، اور پڑھنے سے گریز جو ہے وہ طالب علم کی فطرت۔ بہت کم طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو شوقیہ پڑھتے ہیں، ورنہ اگر اس کو یہ موقع ملے کہ بھئی بغیر پڑھے ہی وہ ملا بن جائے گا تو وہ اس کو کوئی اعتراض نہیں، وہ دوڑتا ہوا جائے گا، یہ اس کی فطرت۔ آپ کو یہ تمام سہولتیں دی گئی کہ یہ ڈھونڈتا پھرے، اس کو لفظ ملے نہیں کہ بھئی یہ انگلی ہٹی کہاں سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امتحان کا ٹائم ختم ہو گیا، پرچہ وہ ایسے ہی دے کے چلا گیا، اس کو وہ نہیں ملی جگہ کہ کہاں سے اس نے نکلی۔ تو یہ میں آپ لوگوں کا مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی قسمت کا مذاق کر رہا ہوں، میں اس ملک کی قسمت کا مذاق کر رہا ہوں۔ تو یہ دانستہ طور کیا جا رہا ہے کہ یہاں ایک جاہل قوم پیدا، یہ دانستہ طور کیا جا رہا ہے کہ یہاں کی یونیورسٹی جو ہے ان کو کوئی سہولت نہیں۔ ابھی تک آپ یونیورسٹی بنی، آپ کرسیوں کو رو رہے ہیں، غضب خدا کا۔ آپ یونیورسٹی بنی، آپ رجسٹریشن کو رو رہے ہیں۔ آپ کی یونیورسٹی بنی ہے، آپ لائبریری کو رو رہے ہیں، آپ فنڈ کو رو رہے ہیں۔ باقی آپ جگہ جا کے دیکھیں، کئی یونیورسٹیاں بنی ہیں، آپ کی ایک لنگڑی یونیورسٹی بنی ہے، اس کو بھی پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ دانستہ طور کیا جا رہا ہے آپ سے۔
وہ تو وہ کب کہ ان کے گھر سے وہ لد چکی ہے بھائی. مجھے خوشی ہوئی یہ بات سن کر اپنے ساتھیوں سے کہ بلوچستان کی ایتھنک ٹینشن جو ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے. اور ایک چیز میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ہر وہ شخص جو بلوچستان کے سود و ضیاع میں آپ کے ساتھ شریک ہے وہ بلوچستانی ہے، اور آپ اس سے بڑھ کر بلوچستانی نہیں ہے، وہ پورا حقدار ہے آپ کے ساتھ بلوچستان. لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ بلوچستان کے سود و ضیاع میں آپ کے ساتھ شریک ہو. اگر بلوچستان کے سود و ضیاع میں میں شریک نہیں ہوتا ہوں تو مجھے بلوچ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ حقدار نہیں ہوں. میرے خیال میں نے وقت آپ کا کافی لیا، اور ویسے میرا ربط بھی کچھ ٹوٹ گیا آپ کی تالیوں کی وجہ سے، کیونکہ تالیاں کافی عرصہ ہوا میں نے سنی نہیں تھی، پہلی دفعہ سنتا ہوں تو بہت ہی خوش ہوتا ہوں. آخر میں آپ سے یہ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اور اس سرزمین کی خاک کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں جو آپ پر بحیثیت نئی نسل کے عائد ہوتی ہے. اور یہ مت بھولیں آپ آج تاریخ کے سامنے جواب دیں. کل مورخ جو آپ تاریخ لکھے گا وہ آپ سے پوچھ کے نہیں لکھے گا، آپ کے کردار کو دیکھ کے لکھے گا. اپنے آپ کو کوئی ایسا مقام اس تاریخ میں دے جس پہ آپ کی آنے والی نسل فخر کر سکے، یہ نہ کہ وہ آپ دیکھ کے شرمندہ ہو. یہ گزارش میں نے آپ سے کرنی تھی، اور انہی الفاظ کے ساتھ